الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والمقيمين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. بارگاہ رسالت میں ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بارگاہ رسالت والے رسالت کے باواز بلند ایک بار اور درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. خوب چمکا ہے تیرا مہر کرامت خواجہ. خوب چمکا ہے تیرا مہر کرامت خواجہ. ہو عطا مجھ کو بھی اب نور و حرارت خواجہ. ہو عطا مجھ کو بھی اب نور و حرارت خواجہ. لوگ آئے ہیں لیے اشک ندامت خواجہ. لوگ آئے ہیں لیے اشک ندامت خواجہ. معجزن اور تو دریائے سخاوت خواجہ. معجزن اور تو دریائے سخاوت خواجہ. پھول مرجھا گئے کلیوں پہ خزاں ٹوٹ پڑی. پھول مرجھا گئے کلیوں پہ خزاں ٹوٹ پڑی. تیرے ہوتے ہوئے یہ کیسی قیامت خواجہ. پھول مرجھا گئے کلیوں پہ خزاں ٹوٹ پڑی. تیرے ہوتے ہوئے یہ کیسی قیامت خواجہ. اور جس طرف جائیے بڑھتی ہوئی تاریکی ہے. جس طرف جائیے بڑھتی ہوئی تاریکی ہے. پھر دکھا دیجئے وہ شان ولایت خواجہ. پھر دکھا دیجئے وہ شان ولایت خواجہ. وہ عطا مجھ کو بھی اب نور و حرارت خواجہ. بارگاہ نبی اور آل نبی میں ایک بار اور درود پاک پیش کریں. مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة والسلام عليه يا رسول الله. جس نے شاعر اللہ کی تعظیم کی بلا شبہ یہ دلوں کا تقویٰ ہے. میں نے قرآن مقدس کی جس آئے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ایک آسان مطلب آپ کے سامنے پیش کروں. تعظیم شاعر اللہ یہ اسی کا مقدر ہے جس کا دل متقی. جس کی تعظیم اور تقریب کی طرف تو نے اشارہ کیا ہے. تو شاعر اللہ سے مراد اور منشا کیا ہے؟ تو قرآن کا دوسرا اعلان ان الصفا والمروہ فی شاعر اللہ. یہ صفا مروہ یہ شاعر اللہ ہے. اور شاعر اللہ سے کیا مراد؟ اے اعلام دین ہی، یعنی اللہ کی نشانی، یعنی خدا کے دین کی نشانی، یہی شاعر اللہ ہے. اب تمہاری سمجھ میں جو
جو ٹیلے ہیں مگر بڑے نکیلے ہیں. ذرا سا خیال کرتے چلے جاؤ. نکیلے پن کا عالم یہ ہے کہ اگر حاجی صاحب صفا مروا پر دوڑے نا تو حج ہی نہیں ہوگا, حج ہی نہیں ہوگا. ذرا سا دیکھو تو ایک دوڑنے والوں ٹیلا سمجھ کر نہ دوڑنا, پہاڑ سمجھ کر نہ دوڑنا, بے حص سمجھ کر نہ دوڑنا, بے جان سمجھ کر مت دوڑنا. رکھو صفا مروا یہ بے جان ضرور ہے مگر اس کو جو نسبت ملی ہے وہ جان نہیں ملی ہے. اس کو جو نسبت ملی ہے اسی لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن نے بتائی یہاں صفا اور مروا کا ذکر کیا ہے. حالانکہ اگر مفسرین کی جملہ تفاسیر کو سامنے رکھا جائے تو بات کھل کر کے سامنے یہ آتی ہے کہ یہاں قرآن جو ہے وہ نسبت کی طرف بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ نسبت کا احترام بھی کرو. اس لیے کہ نسبت کا احترام یہ بھی شاعر اللہ ہے, یہ بھی شاعر اللہ ہے. ذرا سا خیال کرتے چلے جاؤ. تو صفا اور مروا کو خدا اپنے دین کی نشانی کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, خدا کہہ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, خدا کہہ رہا ہے. یہ میرے دین کی, اے آنے والوں میرے دین کی پہچان سمجھ کر آنا. اے آنے والوں, اے دوڑنے والوں میرے دین کی نشانی سمجھ کر ذرا سا خیال کرو. اور دوڑا کون تھا؟ حضرت حاجرہ ہی تو دوڑی تھی پانی کی تلاش میں. میں صرف واقعے کی طرف اشارہ کر کے اپنے کلام کو آگے بڑھا دوں گا. حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کے پانی کی تلاش میں ان کے لیے دوڑی تھی. ذرا سا دیکھو, حالانکہ صفا اور مروا پر حضرت حاجرہ کے قدم کا نشان بھی نہیں ہے, حضرت حاجرہ کے قدم کا نشان بھی نہیں ہے, صرف دوڑی, اس پر دوڑی. تو ذرا سا سنو, یہ دوڑنا یہ ادا حضرت حاجرہ کو کی خدا کو اتنی محبوب کہ وہ اپنے دین کی نشانی کہہ رہا ہے, وہ اپنے دین کی پہچان کہہ رہا ہے. تو ذرا سا دیکھو, ارے جہاں حالانکہ نشان دینے والا موجود نہیں ہے, جس کی نسبت ملی ہے, نسبت دینے والا موجود نہیں ہے. جب تو وہ اتنی بڑی خدا کی دین کی نشانی, تو میرا غریب نواز ارے کس جگہ آرام کر رہا ہے, وہ خدا کے دین کی کتنی بڑی نشانی ہوگی. سمجھ جاتی ہے, حکمت سے حکمت بدل جاتی ہے. تو اے آنے والوں, خواجہ کی بارگاہ میں اگر اپنی قسمت کو چمکانا چاہتے ہو تو ان کی نسبت حاصل کرو, ان کی نسبت حاصل کرو. اور ایک بات بتاؤ, اور اس میں بھی بڑے ہمارے ایسی بات نہیں ہے کہ آنے والے الحمدللہ نسبتی ہے, اور جو کبھی پھٹک کر وہ بھی آ جاتے ہیں اپنی بد قسمتی سے جو نسبتی نہیں ہوتے. یہاں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو انہیں بھی مل جاتا ہے. اس لیے کہ خواجہ کی شان تو وہ ہے جو اپنوں کو بھی دیتا ہے, غیروں کو بھی دیتا ہے, اپنوں کو بھی دیتا ہے, غیروں کو بھی نوازتا ہے. ارے وہ تو ایسا بندہ نواز ہے کہ سنو, یہ جاندار ہی کو نہیں نوازا ہے, ارے بے جان کو بھی نوازا ہے, بے جان کو بھی نوازا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں اسی لیے, کیوں, اس لیے کہ نسبت غریب نواز کے پاس جو نسبت ہے یہ نسبت محمد عربی ہے. تو یاد رکھو, زبان غریب نواز کی مگر بات کسی اور کی. نظر تو الہ بلاد اللہ جمع غوث اعظم یہ بغداد کی دھرتی سے یہ اعلان کر رہے ہیں, سرزمین بغداد سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں خدا کے شہروں کو, ساری کائنات کو, ساری دنیا کو ہتھیلی پر ایک رائی کے دانے برابر دیکھ رہا ہوں, ایک رائی کے دانے. مگر ایک بات بتاؤں, اس دانا کی حقیقت کو وہی سمجھے جو دانا ہو, اس دانا کی حقیقت کو وہی سمجھے گا جو دانا ہوگا. اس لیے کہ جو دانا نہیں ہوگا وہ غوث اعظم کے دانا کو کیا سمجھے گا, وہ اس مثال کو کیا سمجھے گا, وہ اس تفصیل کو. ذرا سا خیال کرو, یہ پکارنے والا بغداد سے پکار رہا ہے مگر اس کی آواز کی دھمک زمین پر بھی ہے, آسمان پر بھی ہے,
के जन्मों से मारा मार हो तो निस्बत हासिल करो। इसलिए ये हमारी किस्मत का मेयार निस्बत है, हमारी किस्मत का मेयार ये निस्बत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि निस्बत से किस्मत बदल जाती है। अच्छा ये बताओ, निस्बत हजरे असवद, हजरे असवद, हजर पत्थर और असवद काला, काला पत्थर। हाजी साहिबान को मालूम होगा, मगर चूमने वालों तुम हजरे असवद को बोसा कैसे लेते हो? उसको चूमते हो क्या समझकर? पत्थर समझकर, हजरे असवद समझकर नहीं। और पत्थरों को क्यों नहीं चूमते? तुम उसी पत्थर को चूमते हो जिस पत्थर को किसी बड़े की निस्बत मिली हो। इसलिए कि हमारी नजर पत्थर पर नहीं है, हमारी नजर निस्बत सैयदुल बशर पर है। हमारी नजर पत्थर पर नहीं है, निस्बत सैयदुल बशर पर है। इसलिए तो याद रखो, जिसको मौका मिला हाथ लगाने का, हाथ लगाकर चूम लिया, लब लगाने का मौका मिला, लब लगाकर चूम लिया। किसी ने आंखों से चूमा और किसी ने दिल की निगाहों से चूमा, किसी ने अपनी माथे की नजरों से चूमा। अरे जिसे जैसा मिला, मगर चूमने वाले चूकने वाले नहीं है, चूम ही लेते हैं। चूमने वाले चूकने वाले नहीं है, चूम ही लेते हैं। करीब न सही दूर ही सही, मगर चूमते जरूर है। करीब न सही मगर याद रखो, हजरे असवद, हजरे असवद, अरे हजरे असवद एक कसौटी है। सही बात है, जब गुनाह करके जाते हो ना तब वो अपने अंदर जज्ब करता है। वरना जब ये आया था जन्नत से तो बिल्कुल सफेद था। उलमाए किराम फरमाते हैं कि दूध से ज्यादा सफेद, मगर गुनाहों को इसने ऐसा जज्ब किया कि काला हो गया। जरा सा देखो, हालांकि पत्थर पर लाख पानी डालो, जज्ब करने की सलाहियत नहीं, मगर हजरे असवद ने खींच लिया सिर्फ निस्बत की बुनियाद पर, सिर्फ निस्बत की बुनियाद पर। बताओ ये मकाम इब्राहिम क्या है? ये भी तो पत्थर ही का है, ये भी तो पत्थर का है। मगर उलमाए किराम क्या फरमाते हैं? बेटा का मसला है कि हरम में मकाम इब्राहिम से करीब होकर जो नमाज पढ़ोगे और जगह के मुकाबले में वहां की नमाज अफजल है। मैंने मकाम इब्राहिम से आलम ख्याल में पूछा, मकाम इब्राहिम ये तो पत्थरों का बना हुआ, तेरी सब्जी तो मशहूर है, तूने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या ये बाय अब्दत का निशान कैसे कबूल कर लिया? तो जवाब क्या दिया? अरे नादान, अगर मैं अल्लाह के खलील का निशान न लेता तो दुनिया में मेरा निशान कैसे बाकी रहता? दुनिया में मेरा निशान कैसे बाकी रहता? और कुरान में मेरा जिक्र खुदा कैसे करता? मकाम इब्राहिम मुसल्ला, अरे मकाम इब्राहिम को जाए सलाह बना लो, मकाम इब्राहिम को सजदागाह बना लो। जहाँ से देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ मकाम इब्राहिम को न देखो, उसकी निस्बत को देखो। उस मकाम इब्राहिम को न देखो, उसकी निस्बत को देखो। देखा मकाम इब्राहिम को एक आला की निस्बत मिली तो उसकी किस्मत बदल गई, उसकी किस्मत ही बदल गई। और मैं तो ये कहता हूँ ज्यादा दूर जाने की जरूरत क्या है? अना सादा से मुस्तकिल तो हजरत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चिल्ला खाना है, जाकर उसी को देख लो, बात समझ में आ जाएगी कि निस्बत का मकाम क्या है, निस्बत का मकाम क्या है। जरा सा देखो, इसलिए मैं कहता हूँ अच्छी तरह समझ लो कि निस्बत हासिल करो, निस्बत हासिल करो। अरे जब बेजान का ये मकाम है तो जानदार का क्या मकाम होगा? जब बेजान का ये आलम है तो जानदार का आलम क्या है? आप जरा सा ख्याल, तो निस्बत बहुत जरूरी और निस्बत की ताज़ीम वाजिब है। मैं युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, जिसने खुदा के दीन की निशानी की ताज़ीम की, यकीनन उसका दिल मुत्तकी है। एक बात बताओ, दिल के बारे में अक्सर लोग ये पूछा करते हैं कि ये दिल क्या चीज है, ये दिल है क्या? मैंने एक साहब से पूछा, बल्कि सच्ची बात तो ये कि एक वाकया है, एक बुजुर्ग ने एक साहब से पूछा, एक शख्स आया, उससे पूछा बताओ तुम्हारा दिल कहाँ? तो कहा हुजूर ये बाई तरफ ठंडक ठंडक करता है। मोमिन
نہیں معلوم تو ولی کا دل کہاں ہوتا؟ یہ میں کیسے بتاؤں؟ تو ذرا سا دیکھو یہ بات بتا کہہ رہے ارشاد فرما رہے سنو جواب سنو مومن کا دل روضہ رسول پر ہوتا ہے اور ولی کا دل وہ دل ہے جو محبوب کی جلوہ گاہ ہے جو محبوب آ کر اس دل میں رہے ارے وہی دل ولی ہے وہی ایک اللہ کے ولی کا مقدس قلب ہے تو مومن کا دل روضہ رسول کی بہاروں میں روضہ رسول پر اور ولی کا دل یہ ہے کہ خود آ کر ولی اس میں رہے محبوب اس میں رہے محبوب اس میں رہے یہ ولی کا دل ہے تو یاد رکھو مومن کا دل اور ہے ولی کا دل اور ہے اب اس کے اوپر چلتے چلے جاؤ صدیقین شہداء صدیقین ذرا سا اور اوپر چلے جاؤ نبیین مرسلین اس میں اولو العزم رسول بھی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ساری چیز ہے یہ اس وقت سمجھ میں آئے گی دوستو جب آپ نسبت کو حاصل کریں گے اور جب تک آپ کے پاس کسی اچھے کی نسبت نہیں ہوگی تو آپ اپنی قسمت کو چمکا نہیں سکتے اس لیے کہ نسبت یہ ہماری تقدیر کا معیار ہے یہ ہماری قسمت کا معیار ہے تو ہم ضروری ہے کہ ہم نسبت حاصل کریں مگر یہ نسبت حاصل کرنے والوں حاصل کرنے سے پہلے سمجھ لینا اچھی طرح سے غور کر لینا خوب پرکھ لینا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جھٹکا کھا جاؤ اور ایسا جھٹکا کہ رہ جاؤ لگتا ایسا جھٹکا کہ رہ جاؤ لگتا تو نسبت حاصل کرنے سے پہلے یاد رکھو یہ غریب نواز کی بارگاہ ہے یہاں میں اسی لیے بہت ہی محتاط انداز سے آپ سے خطاب کرنے کے لیے عزیزان ملت اسلامیہ میں حاضر بھی نہیں ہوا ہوں بلکہ سعادت مندی کا تازہ بھی یہ ہے کہ تاکہ سرکار سنیں اور ہماری اصلاح ہو جائے ہم صرف اپنی سعادت مندی کا یعنی اظہار سعادت مندی کے لیے ہم حاضر آئے ہیں تو دوستوں تعظیم نسبت واجب ہے اور نسبت پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا دیکھو بارگاہ خواجہ میں آنے والے یہاں جب غریب نواز جو روضہ پاک میں جاتے ہیں تو کون سا پھول لے کر جاتے ہیں گلاب کا اور اجمیر میں بہت مشکل سے گلاب کے علاوہ دوسرا پھول ملے گا کیونکہ میرے سرکار نے اسی کو منتخب فرمایا اب گلاب کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں وجہ ہے میں نے بہت غور کیا گلاب کے پاس ایک نسبت ہے اسی لیے حضرت غریب نواز کو یہی پسند ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ ربانی کا مشاہدہ کر کے لامتا سے خدا کی عین ذات کا دیدار کر کے جب لوٹے تو معراج کی رات سرکار کے جسم پاک سے پسینہ بہا اور پسینے کا ایک قطرہ زمین پر گرا تو زمین سے گلاب پیدا ہوا تو گلاب کا اصل بیج قطرہ پسینہ مصطفیٰ ہے قطرہ پسینہ رسول ہے اسی لیے دوستو ذرا سا خیال کرتے چلے جا ویسے حضرت شیخ محقق نے یہ بھی فرمایا کہ محدثین کو بڑا کلام اس میں ہے مگر انہوں نے کیا فرمایا کہ اگر صوفیاء کرام کسی حدیث کی تصدیق کر دیں کہ یہ حدیث رسول ہے تو اب ہمیں اصول کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے وعظما في تطهيراتي حسنا في ثباتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باخرا في علم الاولين والاخرين بمعلوماتي صادقا في اخباري قابلا في جميع احوالي متمكنا في مقام الردى جوادا كفو عند العطاء هاد الى سبيل النجاة عسكريا مع الهداة مهد الى طريق اليقين غياثا مستغيثين صلاة الله عليه وعليهم اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون